وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد رضا یاد حراج کی ملاقات، تاریخی مکہ معاہدے کی مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر نے وزیراعظم کو وزارت سے متعلقہ امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا، باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے لاہور، سندھ، پشاور، اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دی۔ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی بھی منظوری۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پنشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی مساوی کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کے نتائج کا سلسلہ جاری۔ سب سے بڑا اپ سیٹ، سردار عتیق اپنی سیٹ نہ بچا پائے۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء کمال 17,025 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، مشتاق مناز 15,063 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ پونچھ کے 5 اور سدنوتی کے 2 حلقوں میں پولنگ مؤخر کر دی گئی، نیا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے، ملکی نظام نااہلی کا شکار ہے، فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، سسٹم کی ناکامی کے اعتراف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اقدامات ضروری ہیں۔ حکومت فی لیٹر پیٹرول پر 80 روپے لیوی وصول کر رہی ہے۔ اور وینزویلا میں جون میں آئے 2 زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 6,301 تک جا پہنچی۔ 73,000 زخمیوں کے متاثرہ علاقوں میں تباہ عمارتوں کا اب تک 23% ملبہ صاف کیا جا چکا۔ وینزویلا میں 24 جون کو 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے آئے تھے۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کو کوئی احسان نہیں، بنیادی حق اور مساوی شہریت کی پہچان ہے۔ پیپلز پارٹی نے اقلیتوں کے لیے 5% ملازمتوں کا کوٹا اور پارلیمانی نمائندگی میں اضافہ کیا۔ سندھ میں اقلیتوں کو اہم حکومتی عہدوں بشمول کابینہ میں مؤثر نمائندگی دی گئی ہے۔ سندھ پروٹیکشن آف کمیونٹی پراپرٹیز ایکٹ اور ہندو میرج ایکٹ اقلیتی حقوق کے تحفظ کے اہم اقدامات ہیں۔ محکمہ اقلیتی امور طلبہ کو وظائف، موسع خاندانوں کو مالی اور طبی امداد فراہم کر رہا ہے۔ اقلیتی عبادت گاہوں کو مذہبی مواقع پر خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کو کوئی احسان نہیں، بنیادی حق اور مساوی شہریت کی پہچان ہے۔ پیپلز پارٹی نے اقلیتوں کے لیے 5% ملازمتوں کا کوٹا اور پارلیمانی نمائندگی میں اضافہ کیا۔ سندھ میں اقلیتوں کو اہم حکومتی عہدوں بشمول کابینہ میں مؤثر نمائندگی دی گئی ہے۔ سندھ پروٹیکشن آف کمیونٹی پراپرٹیز ایکٹ اور ہندو میرج ایکٹ اقلیتی حقوق کے تحفظ کے اہم اقدامات ہیں۔ محکمہ اقلیتی امور طلبہ کو وظائف، موسع خاندانوں کو مالی اور طبی امداد فراہم کر رہا ہے۔ اقلیتی عبادت گاہوں کو مذہبی مواقع پر خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیوں کا معاملہ حل ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تمام سمریوں پر دستخط کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کر دیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، سندھ ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی اور 1 ایڈیشنل جج کی توسیع کی سمری پر دستخط کر دیے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی، پشاور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کی مستقلی کی سمری اور بلوچستان میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے لاہور ہائی کورٹ کے 1 ایڈیشنل جج کی مستقلی کی سمری پر بھی دستخط کر دیے۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنس اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے مساوی کرنے کی سمری پر بھی دستخط کر دیے۔ اسی طرح ہائی کورٹ رخصت، پینشن اور مراعات آرڈر 1997 میں ترمیمی آرڈر پر بھی دستخط کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ہارون اختر کی بطور مشیر وزیر اعظم برائے صنعت و پیداوار تقرری کی سمری کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ججز سمری کے معاملے کے حل کے لیے وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر سید توقیر شاہ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی خصوصی کردار ادا کیا ہے۔
قازقستان کے سفیر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے قازق سفیر کے ان کے دورے سفارت کے دوران پاکستان اور قازقستان کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے بالخصوص فروری 2026 میں قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ توکایف کے دورہ پاکستان کو کامیاب بنانے میں سفیر کے کردار کو سراہا، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک پہنچے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے رکن یورپی پارلیمنٹ آندرے دوستال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے باہمی تعلقات، علاقائی اور عالمی امور اور پارلیمانی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار ریاض صادق نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان تعلیم، ہنرمند افرادی قوت، روزگار اور باہمی تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اسپیکر نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ رکن یورپی پارلیمنٹ آندرے دوستال نے پاکستان کی علاقائی امن، پارلیمانی سفارتکاری اور بین الاقوامی تعاون کے لیے کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے اہم پیش رفت۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو کمیٹی تشکیل دینے کا خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کے درمیان بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق مشاورتی اجلاس 20 اگست کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ پنجاب کابینہ کی کمیٹی اجلاس میں شرکت کرے گی۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان سمیت دیگر امور پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں جاری اصلاحات کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان لائن ریونیو کے لیے مجوزہ فیس لیس نظام کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم نے کاروباری برادری کے جاری ٹیکس اصلاحات پر بڑھتے اعتماد کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے چیئرمین FBR اور سینئر افسران کو ہر ماہ کراچی کے ساتھ لاہور میں بھی 2 روز قیام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے FBR کی جانب سے چکوال اور صوابی میں سگریٹ سازی کی غیر قانونی فیکٹریز کے خلاف اقدامات کو سراہا۔ اس نظام میں ٹیکس گوشواروں کے آڈٹ کے لیے نیشنل فیس لیس آڈٹ ونگ اور اسیسمنٹ کے لیے فیس لیس اسیسمنٹ یونٹ شامل ہے۔